بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرمگاہ کو دیکھنے کا نقصان حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق حضرت عبد الرحمن بن ابی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہ کوئی مرد کسی مرد کی شرمگاہ دیکھے اور نہ ہی کوئی عورت کسی عورت کی شرمگاہ کو دیکھے، اور نہ ہی کوئی مرد کسی مرد کے ساتھ ایک کپڑے میں لیٹ کر سوئے، کیونکہ اس صورت میں حرام کاری اور بدکاری کا اندیشہ زیادہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے جسم کے ساتھ لپٹے ہوئے ہوں تو شہوانی خیالات تحرک ہوتے ہیں اور شہوت برانگیختہ ہوتی ہے۔ ناظرین گرامی، بد نظری کا گناہ اور اس کی سزا ملاحظہ فرمائیے۔ بد نظری اپنے دامن میں گناہوں کا سمندر رکھتی ہے اور اس کی سزائیں بھی بہت سخت ہیں۔ بہت سے واقعات ایسے بھی سامنے آئے کہ جن سے معلوم ہوا کہ بد نظری کرنے والوں کو دنیا میں بھی بد نظری کی وجہ سے سزا بھگتنی پڑی۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ایک آدمی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں خون بہاتے ہوئے حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا، تیری یہ کیا حالت ہے؟ عرض کیا، میرے پاس سے ایک عورت گزری تھی، میں نے اس کی طرف دیکھ لیا، اس کے بعد میری آنکھ اس کی طاق میں رہی اور میرے سامنے ایک دیوار آ گئی جس نے مجھے ضرب لگائی اور یہ کر دیا جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، معلوم ہوا اللہ تعالیٰ کبھی کبھی بندے کو بد نظری کی سزا دنیا میں بھی دے دیتے ہیں۔ ایسے سینکڑوں واقعات ہیں جو لائق عبرت ہیں۔ چنانچہ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ نے ایک واقعہ نقل کیا کہ ابو عبداللہ ابن الجلا کہتے ہیں کہ میں کھڑے ہو کر ایک حسین صورت عیسائی لڑکے کو دیکھ رہا تھا تو میرے پاس سے حضرت ابو عبداللہ بلخی رحمۃ اللہ علیہ گزرے اور پوچھا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے عرض کیا، اے چچا، آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ حسین صورت کافر ہونے کی وجہ سے دوزخ میں جلائی جائے گی؟ تو انہوں نے کندھے پر ہاتھ مارا اور فرمایا، تم اس بد نظری کا وبال ضرور دیکھو گے، اگرچہ کچھ مدت کے بعد۔ تو ابن الجلا فرماتے ہیں کہ میں نے اس کا وبال 40 سال بعد دیکھا کہ مجھے قرآن کریم بھلا دیا گیا۔ واقعے سے معلوم ہوا کہ بد نظری نہایت خطرناک گناہ ہے۔ ناظرین گرامی، بد نظری اور اس کی چند صورتیں ملاحظہ فرمائیے۔ بد نظری صرف اس کا نام نہیں ہے کہ غیر محرم عورت کو دیکھ لیا یا بے ریش لڑکوں پر نظر ڈالی، بلکہ بد نظری ایک وسیع عنوان ہے جو بہت سے طریقوں اور صورتوں کو اپنے اندر جذب کیے ہوئے ہے۔ اگر دقیق نظر سے دیکھا جائے تو بہت سی صورتیں سامنے آئیں گی جن میں سے چند بیان کی جاتی ہیں۔ دوسروں کے گھر میں تانک جھانک، اس کی صورتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آدمی کسی دوسرے شخص کے گھر جائے اور داخل ہونے کی اجازت سے پہلے اس کے گھر میں یا کمرے میں دروازے، کھڑکی یا سوراخوں کے ذریعے جھانکے۔ یقیناً یہ بھی ایک خطرناک صورت ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں۔ مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے جو متفق علیہ ہے کہ جو شخص کسی کے گھر میں بلا اجازت نظر ڈالے تو گھر والوں کے لیے اس کی آنکھ پھوڑ دینا جائز ہے۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے داخلے کی اجازت سے پہلے گھر کا صحن آنکھ بھر کر دیکھا اس نے گناہ اور فسق کا کام کیا۔ شرمگاہ کی طرف نظر کرنا، شرمگاہ دیکھنا، یہ بھی بد نظری کی صورت ہے۔ یہ کسی بھی طرح جائز نہیں کہ انسان کسی کی شرمگاہ دیکھے، اس سے بے شمار نقصانات پیدا ہوتے ہیں۔ شریعت نے تو میاں بیوی کے لیے اور خود انسان کے لیے ہدایت کی ہے کہ وہ ایک دوسرے کی شرمگاہ دیکھنے اور اپنی شرمگاہ دیکھنے سے پرہیز کرے۔ چنانچہ ایک مرسل روایت میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مبارک ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس جائے تو حتی الامکان ستر پوشی کرے اور جانوروں کی طرح بالکل ننگے نہ ہو جایا کرے۔ معلوم ہوا کہ حیا اور ادب و احترام کا تقاضا یہ ہے کہ میاں بیوی بھی ایک دوسرے کے ستر کو نہ دیکھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ پوری زندگی نہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ستر دیکھا نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا، اس لیے ہمیں بھی ستر پوشی میں حد درجے خیال رکھنا چاہیے۔ اس سے بڑھ کر حیا کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہم تنہائی کے عالم میں بھی حتی الامکان اپنے ستر کو چھپانے کا اہتمام کریں۔ چنانچہ اس دنیا میں ایسے انسان بھی وجود میں
آئے جنہوں نے حیا کے اس تقاضے کو بھی پورا کیا اور تنہائی میں بھی ستر کھولنے سے اعتراض برتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ مشہور صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوتے وقت لنگی کے نیچے نگر پہن کر لیٹتے تھے کہ کہیں سونے کی حالت میں ان کا ستر نہ کھل جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اپنی شرم و حیا کو بیان کرتے ہوئے اپنی تقریر کے دوران فرمایا کہ جب قضائے حاجت کے لیے صحرا میں جاتا ہوں تو اللہ تعالیٰ سے شرم کی وجہ سے اپنے کپڑے لپیٹ کر جاتا ہوں، یعنی حتی الامکان ستر پوشی کا اہتمام کرتا ہوں، اللہ سے شرم کیجیے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حیا کرنے والا اور ستر پوشی پسند کرنے والا ہے، اس لیے جب تم میں سے کوئی غسل کا ارادہ کرے تو کسی چیز سے آڑ کر لے، مگر افسوس کہ تنہائی میں ہم کیا اہتمام کرتے، بلکہ آج دریاؤں سمندر کے ساحلوں پر بھی ہم ستر پوشی کا خیال نہیں کرتے۔ یاد رکھیے والدین کے اعمال و اخلاق کا اولاد پر بہت اثر پڑتا ہے۔ اگر ہم شرم و حیا کے تقاضوں پر عمل پیرا ہوں گے تو ہماری اولاد بھی انہی صفات و خصائل کی حامل ہوگی، اور اگر ہم شرم و حیا کا خیال نہ رکھیں گے تو اولاد میں بھی اس طرح کے خراب جراثیم سرایت کر جائیں گے۔ علاوہ ازیں ستر پوشی میں لاپرواہی کا ایک اور نقصان حضرات فقہا نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی پر بھول اور نسیان کا غلبہ ہو جاتا ہے اور وہ ضروری باتیں یاد نہیں رہتی۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھول کا مرض پیدا کرنے والی چیزوں میں سے یہ ہے کہ آدمی اپنی شرمگاہ سے کھیل کرے اور اس کی طرف دیکھے۔ بہرحال نظر سے صادر ہونے والی نامناسب باتوں میں سے اپنے ستر پر بلا ضرورت نظر کرنا بھی ہے، جس سے نظر کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ بد نظری کی ایک اہم صورت فلم بینی اور فحش تصویریں دیکھنا بھی ہے۔ یقیناً یہ ہمارے سماج کی ایک اہم برائی ہے۔ آج کل ٹی وی کے ذریعے جو پروگرام نشر کیا جا رہا ہے وہ نوپود اور نوخیز نسلوں کی زندگیوں کے لیے سم قاتل ہے۔ آج ٹیلی ویژن کے پردے پر ننگے اور انسانیت سے گرے ہوئے مناظر دیکھ کر ہمارے معاشرے میں ان کی نقل اتارنے کی کوشش کی جاتی ہے اور اس کا بالکل لحاظ نہیں رکھا جاتا کہ ہمارا رب اور ہمارا خالق و مالک تنہائیوں میں بھی ہمارے اعمال سے پوری طرح واقف ہے، اور وہ اس بدترین حالت میں دیکھے گا تو اسے کس قدر ناگوار گزرے گا۔ ٹی وی پر نشر ہونے والا پروگرام ایک متمدن اور مہذب سماج کی پیشانی کا کالنک ہے، جسے مٹانا اور ختم کرنا ہر اچھے شہری کی ذمہ داری اور اس کے فرائض منصبی میں شامل ہے۔ نظر کے فتنوں سے حفاظت کیسے کی جائے؟ بد نظری کا عمل اپنے نفس کی اصلاح کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اور یہ عمل انسان کے باطن کے لیے تباہ کن ہے کہ دوسرے گناہوں سے یہ بہت آگے بڑھا ہوا ہے اور انسان کے باطن کو خراب کرنے میں اس کا بہت دخل ہے۔ جب تک اس عمل کی اصلاح نہ ہو اور نگاہ قابو میں نہ آئے اس وقت تک باطن کی اصلاح کا تصور محال ہے۔ نظر کی حفاظت کے بعد ہی انسان کو رتبہ حاصل ہو سکتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شیطان انسان کی 3 جگہوں پر ہوتا ہے، اس کی آنکھ میں، اس کے دل میں اور اس کی شرمگاہ میں، اور عورت کے بھی 3 جگہ پر ہوتا ہے، اس کی نگاہ میں، اس کے دل میں اور اس کی سیرین میں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ربیع بن خثیم رحمۃ اللہ اپنی نگاہیں بند رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کے پاس سے چند عورتیں گزری تو انہوں نے اسی طرح سے اپنی آنکھیں بند کر لی، تو عورتوں نے یہی سمجھا کہ یہ نابینا ہے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اندھے پن سے پناہ مانگی۔ حضرت عمرو بن مروہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ پسند نہیں کہ میں بینا ہوتا، میں وہ لمحہ نہیں بھولتا جب میں نے جوانی میں ایک مرتبہ کسی غیر عورت کو دیکھ لیا تھا۔ حضرت حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ اے بیٹے، شیر اور سانپ کے پیچھے چاہے تو چل لے مگر عورت کے پیچھے مت چلنا۔ حضرت مفتی اعظم شفیع صاحب رحمۃ اللہ کے ملفوظات میں لکھا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ شیطان نیک آدمی سے یہ نہیں کہتا کہ تم زنا کرو، بلکہ پہلے ایک حسین صورت دکھاتا ہے، اگر تم اس کی توجہ ذہن سے نہ نکالی تو بار بار آئے گی۔ پہلی نظر اختیاری نہ تھی، دوسری اختیاری ہو گئی، آگے چل کر وہی درخت کی شکل اختیار کر لیتا ہے، یہاں تک کہ اس سے وہ گناہ صادر ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو